ویلکم بیک ناظرین سندھ کے اندر صوبائی بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کو جس طرح ہم نے کل بھی آپ کو بتایا کہ جی بہت سارے تحفظات تھے, آج بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ تحفظات کیوں ہیں اور کیا ہے معاملہ کہ اس کے اوپر ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ احتجاج کرتی دکھائی دے رہی ہے. ہمارے ساتھ رکن صوبائی اسمبلی ہیں عبداللہ شیخ صاحب, انہوں نے ہمیں ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے. عبداللہ شیخ صاحب بتائیے گا, ایم کیو ایم پاکستان کے اب رہنما ہیں, کیوں احتجاج کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں اور کیا ہے معاملہ؟ سندھ کا بجٹ پیش ہو گیا, تمام چیزیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں, مگر یہ سندھ کے اندر کیسے ہو گئی ہیں ساری چیزیں؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا. جی, اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ جو ان کے گزشتہ جو ماضی کا جو وتیرہ رہا ہے, جو طریقہ رہا ہے, اسی کے مطابق انہوں نے اس بجٹ کو بھی ترتیب دیا سندھ حکومت نے, اور اس میں شہری جو سندھ کے جو شہری علاقے ہیں ان کو نظر انداز کیا. خاص طور ناصر پہ شاہ صاحب تو کراچی کہتے کے ہیں کہ بہت شاندار بجٹ ہے یہ. سر یہ تو انتہائی شاندار بجٹ ہے اور یہ بجٹ پیش کرنا صوبائی حکومت کا ایک بڑا اعزاز ہے. جی عبداللہ شیخ صاحب. یہ اس میں جو ان کا موقف ہے, یقینی طور پہ ہمیشہ سے یہی موقف ہے. اس طرح سے مرتضیٰ وہاب صاحب کا بھی موقف ہے کہ وہ عرق گلاب سے سڑکیں دھو رہے ہیں. پہلے تو یہ پوچھا جائے کہ سڑکیں ہیں کہاں جو وہ دھو رہے ہیں. اب یہاں پہ جو اسی طرح سے یہ بات سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے کہ بہترین بجٹ ہے, تو بہترین بجٹ ہے تو پھر یہ کراچی کی حالت سدھرتی کیوں نہیں ہے؟ کراچی جو ہے بہتر کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں یہاں پہ وہ پیپلز پارٹی ٹرانسپورٹ کا کہتی ہے ایم نظام کیو ایم کا بگاڑ ہے, یہ اب ہم آہستہ آہستہ سدھاریں گے. بلدیات میں وہ کہہ اب دیتے ہیں 15 انجینئر صاحب. سال مل گئے ایم کیو ایم کے بگاڑ کو درست کرتے کرتے. 15 سال میں آپ اس بگاڑ کو مزید بگاڑتے چلے جا رہے ہیں کیا؟ ہاں, وہ تو جس وقت مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی نظامت کا دور ختم کیا تو کراچی تو صفحہ اول کے شہروں میں شامل تھا. پوری دنیا میں ترقی یافتہ ممالک میں تیزی سے ترقی کرنے والے 12 شہروں میں شامل تھا. آج جو ہے دنیا کے بدترین رہنے کی جگہوں میں سے چوتھے نمبر پہ. تو اچھا یہ عبداللہ اگر شیخ صاحب, بہتری آج لا رہے ہیں بینرز تو بھی کیا اٹھائے بہتری گئے, لا رہے سی ایم صاحب کو بھی بہت کچھ بینرز پہ لکھ کر بولا گیا, احتجاج کیا گیا. وہ تھوڑا اس کے بھی احوال بتا دیں, اسمبلی کے اندر آج کیا کیا ہوتا رہا. نہیں, کیونکہ آج جو بات ہوئی اس میں سب سے پہلے تو ہم اسرائیل کے خلاف ایک قرارداد لانا چاہ رہے تھے, کیونکہ ایران پہ جو حملہ ہوا وہ مسلم امہ پہ حملہ تصور کیا جائے اور یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کی جائے. اس کو جو ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے بعد میں رکھا اور مراد علی شاہ صاحب نے اس کے لیے یہ طریقہ بتایا کہ جناب ہم پہلے بجٹ پیش کر دیں گے, اس کے بعد ایڈجورن کر دیں آپ, اس کے بعد دوبارہ سے اجلاس کی طلب کر کے اس میں قرارداد, یعنی اپنے ہی طریقے سے اپنے ہی طور طریقوں پہ اسمبلی کو چلانا چاہتے ہیں. کوئی اپوزیشن کے لیے گنجائش کسی قسم کا کوئی ایسا کہ ان کی آواز سنی جائے. اور جبکہ پورے مسلم امہ کی بات تھی, پاکستان ظاہر ہے کہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے اس سلسلے میں کہ اگر اس پہ اسرائیل ناجائز حملہ کر رہا ہے اور اس نے اتنا شدید نقصان پہنچایا, ان کے چیف آف آرمی اسٹاف شہید ہوئے, بالکل بجا فرما رہے ہیں دوسری عبداللہ شیخ شہادت صاحب. ہوئی, اسرائیلی تو وہ جارحیت کے اس پہ اوپر نہیں ہے. اس وقت نہ صرف یہاں پر بلکہ وفاقی سطح پر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. میں چاہوں گا کہ جی سی ایم شاہی نامنظور کے بھی نعرے لگائے گئے ہیں آج ایوان کے اندر, بینرز اٹھائے گئے ہیں آپ کی طرف سے, اور پھر یہ بھی ایک موقف آیا ہے حکومتی سطح پر کہ جناب جماعت اسلامی, پی ٹی آئی اور یہ ایم کیو ایم کا ایک گٹھ جوڑ بھی سامنے آ گیا ہے. جی یہ بیسیکلی سب ملے ہوئے اور سب نے مل کے مشترکہ احتجاج بھی کیا. بیسیکلی جو بات ہم کرتے ہیں وہی بات جماعت اسلامی فاروق صاحب ہیں اسمبلی میں, وہی موقف ان کا بھی ہے کہ کراچی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے, کراچی کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے, کراچی کے ترقیاتی فنڈ جو ہے وہ نہیں دیے جا رہے ہیں یہاں کے منتخب نمائندوں کو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیہی سندھ سے نمائندگی رکھنے والے لوگ ہیں وہ کراچی یا حیدرآباد یا نواب شاہ یا سکھر کی بات کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس فنڈ کو یہاں پہ یوٹیلائز نہیں کرتے, اور اس وجہ سے کراچی جو ہے اتنی ورسٹ کنڈیشن میں جاتا چلا جا رہا ہے کہ اب یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ سندھ کی جو شہری علاقوں کی نمائندہ جماعتیں ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ آخر یہ لوگ کیوں نہیں آواز اٹھاتے. تو اس وجہ اور سے سر آج یہ عبداللہ شیخ صاحب, احتجاج عبداللہ شیخ شدید صاحب یہ ترین. ہاں عبداللہ جی شیخ جی صاحب بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں, یہ بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے اور لوگ اور کچھ صحافی بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب ایم کیو ایم پاکستان اس پہ کیا صرف احتجاج کرتی رہے گی یا عملی طور پہ بھی کچھ کرے گی, اور کیا اس کو اب شہری ناکامی سمجھے ایم کیو ایم پاکستان کی کہ اگر آپ کے موقف کو درست قرار دے دیا جائے تو اس کا مطلب صوبائی حکومت کراچی کو جس طرح بھی چلائے, آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اس دن ایک بینر اٹھا لیا اور ایک احتجاج جو ہے ریکارڈ کرا لیا.
نہیں، یہ اس کے لیے ایک لاہ عمل طے ہو رہا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ چیئرمین خالد مقبول صدیقی بھائی اور ان کے ساتھ مستفیض کمال بھائی، فاروق ستار بھائی، یہ سب جو ہے بیٹھ کر کے اس پہ لاہ عمل دیں گے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے اوپر ہم عمل درآمد کریں گے، اور ہم یہ بدماشی، یہ وڈیرہ شاہی نہیں چلنے دیں گے جس طریقے سے یہ چلانا چاہتے ہیں سندھ کو۔ یہ بالکل ہمیں منظور نہیں ہے، شہری عوام کو منظور نہیں ہے، اور جو زیادتی یہ کر رہے ہیں اس کے خلاف ہر طرح کا احتجاج کیا جائے گا۔ اس میں ہم مرحلہ وائز جو ہے اس میں جائیں گے۔ ہم نے پہلے مرحلے میں آج اسمبلی کے اندر احتجاج کیا ہے، جو جمہوری طریقہ ہے اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے وہ طریقہ اختیار کیا، اور اس جمہوری طریقے کو انہوں نے نہیں مانا۔ آپ کو اطلاع کے لیے میں بتا دوں کہ سی ایم صاحب سے گزشتہ تقریباً 10-15 دن پہلے سے ہمارے اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بھائی، پارلیمانی لیڈر افتخار عالم بھائی، اور ہمارے طاہا بھائی ڈپٹی پارلیمانی لیڈر بھی رابطے میں تھے، اور ان سے انہوں نے یہ تمام چیزیں جو ہے پیش کی تھی کہ ہمارے جو ارکان اسمبلی ہیں شہری سندھ سے جو تعلق رکھتے ہیں، خاص طور پہ این پی ایم کے، پھر پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے بھی، ان کو ترقیاتی فنڈ دیے جائے تاکہ ترقیاتی کام ہوں یہاں پہ۔ آپ کرائیں کے این سی کے تھرو کرائیں، لیکن یہ ہے کہ کام کرائیں یہاں پہ، مگر اس کو انہوں نے نہیں مانا اور آخری دن تک انگیج رکھا، اور اس کے بعد ریفیوز کر دیا کہ جناب یہ ساری چیزیں ممکن نہیں۔ تو اس کے بعد یہ لاہ عمل طے ہوا کہ ہم آج شدید ترین احتجاج کریں گے اور وزیر اعلیٰ صاحب کو آسانی سے بجٹ پیش کرنے نہیں دیں گے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ آج کا ہمارا احتجاج جو ہے ماشاءاللہ کامیاب تھا۔ آگے کا جو لاہ عمل ہے جیسے ہی ہمیں پارٹی دے گی ہم انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے۔ بہت شکریہ عبداللہ شیخ صاحب، رکن صوبائی اسمبلی ایم کیو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، اپنا موقف پیش کر رہے تھے اس حوالے سے، اور کہا تھا کہ جناب لائے عمل پارٹی دے گی تو ہم پھر ایک احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے، اور موقف یہ ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ شہری سندھ کے اندر جو ہے وہ اس طرح ترقیاتی کام نہیں کرا رہی جو کرانا چاہیے، اور نہ اس کے جو بجٹس ہیں وہ ایلوکیٹ کر رہی ہے۔ ہم نے کوشش کی پیپلز پارٹی کے بھی لوگوں سے، مگر آج میرے خیال سے کافی مصروف ترین دن رہا تو رابطہ نہیں ہو سکا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان کا بھی اس حوالے سے موقف جس طرح ہم نے کل آپ کو سنوایا تھا ہم اس کو سنوا سکیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے۔ اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔